السلام علیکم ناظرین، ممتاز احمد بانڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو موضوع ہے اس پر تو رونے کو دل کرتا ہے جب انسان درندے بن جائے، پیسے کی خاطر بھیڑیے کا روپ دھار لے اور شیطان سے بھی بدتر ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے، اور وہ لوگ جن کو ہم مسیح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہیلتھ کارڈ، صحت کارڈ سے۔ جب حکومت نے صحت کارڈ جاری کیے تو اس میں دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ڈلیوری کیسز بھی اس میں کیے جائیں۔ ناظرین، جب ڈلیوری کیسز ہیں اس میں فیسز رکھی ہوئی تھی، یعنی نارمل ڈلیوری اگر ہوتی تو اس میں کم فیس تھی، اور اگر اس میں آپریشن جس کو سیزیرین کہتے ہیں بڑا، تو اس میں فیس زیادہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے پھر اس میں میڈیسنس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس میں آپریشن کے بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں بڑا۔ تو اب یہاں یہ ہوا کہ اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے یہ کیا کہ جو بھی ڈلیوری کیس آیا اس کو سیزیرین آپریشن ہی کر دیا، جو نارمل ڈلیوری سے ہونے والے ہیں سب کو دھڑا دھڑ یہ شروع ہو گیا۔ اب اندازہ لائیں کہ پیسے کی خاطر کس حد تک گر گئے۔ ناظرین، جب یہ بڑا آپریشن ہوتا ہے تو اس وقت زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات آپریشن کے بعد بہت ساری جو لڑکیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ بانجھ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کو آگے پھر بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اس طرح کے بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، کچھ کے جو ہے وہ انفیکشن کر جاتی ہے وہ جگہ، اور بہت سے مسائل۔ تو یہ پیسے کی خاطر نارمل ڈلیوری کو وہ بناتے رہے۔ آپ اندازہ کریں، ابھی دیکھیں کہ یہ جب 2016 سے 2024 تک کے جو اعداد و شمار ہوئے، یہ تحقیقات ہوئی تھی، اس میں جو ٹوٹل آپریشن ہوئے تھے نا، وہ تھے 6,68,238 آپریشن ٹوٹل، اس میں سرکاری اور پرائیویٹ۔ 6,68,238 ٹوٹل آپریشن ہوئے، اور اس میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے تھے وہ تھے 5,25,619، اور پورے پنجاب میں جو سرکاری ہسپتالوں میں تھے وہ 1,42,619۔ اب فرق دیکھیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں 5,25,000 اور یہ جو سرکاری ہے اس میں 1,42,000۔ اب اتنے زیادہ تعداد میں کیسے ہوئے؟ وہی کہ پیسے کمانے کی خاطر انہوں نے جو بھی آیا، جو بھی ڈلیوری کیسز آیا، اس کو آپریشن۔ اصل ڈلیوری کیسز جو وہ ایمرجنسی کیسز ہوتا ہے، اس وقت جو خاتون ہوتی ہے تو اس کو وہ درد اور شدت اور اس طرح کی صورتحال بنی ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر جو بھی کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ بہت زیادہ، سارے نہیں، میں کہتا ہوں کہ 100% نہیں ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تعداد ایسے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی ہے جو صرف پیسے کمانے کی خاطر، پیسے کے لالچ میں یہی کرتے رہے کہ نارمل ڈلیوری سے ہونے والے کو بھی آپریشن کیا۔ اچھا، اس میں جو تھا ٹوٹل انہوں نے 16,36 کروڑ روپے جو جاری ہوئے وہ بڑے آپریشن کی مد میں جو اخراجات ہوئے وہ 16,36 کروڑ روپے۔ تو اتنے زیادہ آپریشن ہوئے تو حکومت کو اور سارے اداروں کو بڑا شوق لگی، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی زیادہ تعداد، جب یہ اعداد و شمار سامنے آئے تو ان کو پتہ چلا یار دیکھیں یہ کیا کہ اتنے زیادہ کیس، اتنے زیادہ آپریشن، اور یہ سارے معاملات ہو کیا رہا ہے۔ جب انہوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ہاسپٹلس والے، یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ان میں کہ ایک بہت بڑی تعداد، کوئی تھوڑے بہت یہ بھی تھے جو نہیں کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد جو تھی پرائیویٹ ہاسپٹل کی، وہ آپریشن نارمل ڈلیوری کو بھی سیزیرین کیسز بنا رہے تھے اور آپریشن کر رہے تھے۔ تو جب حکومت کو پتہ چلا، انہوں نے تحقیقات کی تو ثابت ہو گیا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ پھر جو نگران حکومت تھی اس نے اس پہ پابندی لگا دی کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ سیزیرین کیسز نہیں ہوں گے، بند کر دو، اور پھر انہوں نے بند کیا۔ اب دیکھیں، اگر یہ ان کے خلاف تحقیقات ہوتی، پرائیویٹ ہاسپٹل تو پہلے ہی بدنام ہے، ان کے پاس کوئی مریض چلے جاتے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، جن ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی کروانا شروع کر دیتے ہیں، مفت کے الٹرا ساؤنڈ، فضول ایکس ریز کروانا شروع کر دیتے ہیں، فضول ٹیسٹ جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف پیسے کمانے خاطر۔ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی
جو اسٹوڈنٹ تھی وہ اس نے پرائیویٹ ایک ہاسپٹل میں جاب کی، تو اس نے یہاں سے پھر چھوڑ کے چلی گئی، تو اس نے سنایا ایک قصہ کہ میں جب پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی تو گائنی میں میری ڈیوٹی تھی، تو ہمیں ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو پیشنٹ آتا ہے نا آپ کے پاس، پریگننٹ خاتون جو آتی ہے، پریگننٹ پیشنٹ، تو اس کو آپ ایسی میڈیسن دیں جس سے بچے کی گروتھ بڑھے، یعنی ایک سے زیادہ بڑھے، اور پھر وہ نارمل ڈلیوری سے نہ ہو سکے اور ہمیں آپریشن کرنا پڑے۔ اس نے کہا جب یہ بات سنی تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پیسے کی خاطر یہ اس کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سختی سے ہدایت تھی، اور ساری ڈاکٹر جو کام کرتی تھی وہ لکھتی تھی ایسی میڈیسن سے کہ بچے کی گروتھ جو وہ عام نارمل روٹین سے زیادہ ہو، تو ایسے ہو جاتی تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی کیسا ہے اس کو سیزیرین بناؤ، تو اس نے ریزائن کر کے یہاں سے چلی گئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو ابھی ثابت ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے پرائیویٹ ہاسپٹل جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جو ٹھیک کام کر رہے ہیں چلو وہ تو نہیں، لیکن جو ایسے کام کر رہے ہیں جو پیسے کی خاطر، جن کو انسانیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، جو بالکل درندوں کا روپ دھار چکے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کے اوپر چیک ہونا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو علاج معالجہ کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یا یہ پیسے کمانے کی خاطر کچھ غلط راستے پہ بھی چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ضروری ہے، اس پہ چیک ہونا چاہیے، اور عام پیشنٹس کو بھی چاہیے وہ جب پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں تو وہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو فضول ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے ان کی یا نہیں۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، بار بار پوچھیں، نہیں تو کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں، یا اسی وقت گوگل کر کے دیکھیں اس بیماری کے لیے جو مجھے ہے، اس کے لیے یہ ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں، کیا یہ ٹیسٹ ضروری ہیں یا نہیں۔ ضروری ہو تو کروائیں، نہ ضروری ہو تو نہ کروائیں، یا پھر ہاسپٹل چینج کر لیں۔ تو ناظرین، جو ہاسپٹل ہے جن کی اچھی ریپیوٹ ہے ان میں جائیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل جن کی پہلے بھی بدنام ہے اس حوالے سے، ان کے پاس بالکل نہ جائیں، اور ان کی شکایت بھی متعلقہ فورم پہ ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔